تیرا اس طرح میرے خلاف بات کرنا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری باتیں جو ہے نا تمہیں تیر کی طرح چیر کے گزر گئی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے زندگی میں نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی مشرکین کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ ہم نے بدعت بھی نہیں کی۔ ہم تو جہاں شرک کی فیکٹریاں اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ نہ ہم کسی نبی کو حاضر و ناظر مان کر اس سے امداد کے قائل ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد کے قائل نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے قائل نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار کے قائل نہیں ہے۔ اللہ ہی سے ہر چیز ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری توحید بالکل پاک صاف ہے۔ اللہ غیر مجسم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ جسامت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کسی نے دیکھا ہے، نہ وہ دیکھنے والی چیز ہے، نہ وہ کبھی نظر آتا ہے، نہ کبھی نظر آیا ہے، نہ کبھی نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے نا ہماری الحمدللہ بالکل صاف ہے۔ آپ ہمیں مشرک کہیں، نجس کہیں، ناپاک کریں، کیوں؟ ہم آپ کے جو ہے نا گرو گھنٹال یزید اور آپ کے گرو گھنٹال مروان، اور آپ نے جس کو اپنا بھگوان بنایا ہوا ہے نا، جس کو آپ بھگوان بنا کے، آپ کا جو گنیش مہاراج ہے نا ماویہ، اس کو ہم باغی فاسق فاجر مانتے ہیں نا، جس کی وجہ سے تم ہمیں مشرک کہتے ہو۔ تو بھائی اگر اس کی وجہ سے کہتے ہو تو ہم حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت علی گاٹا اتارنے گئے تھے معاویہ کا۔ حضرت علی نے معاویہ پر قنوت نازلہ پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں پر قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور حضرت علی نے معاویہ پر قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ اور حبر الامہ قرآن کا علم جو اللہ کے نبی سے پانے والا ہے نا، حبر الامہ کا خطاب ابن عباس نے معاویہ کو بغض علی میں پا کر کہا ہے کہ یہ سنتوں کا تارک بغض علی میں مبتلا ہے، اور ابن عباس نے بھی تلوار لے کے معاویہ کا گاٹا اتارنے کے لیے قتال کیا ہے۔ جتنے بھی فضیلت میں لوگ ہیں نا، ابو ایوب انصاری ہو، حضرت عمار یاسر ہو، حضرت خزیمہ بن ثابت ہوں، حضرت سہل بن حنیف ہوں، سابقون الاولون، انصار مدینہ، مہاجرین، بدری، احدی، خندقی، تمام صحابہ کرام اور خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب معاویہ کی گردن اتارنے کے لیے قتال کرتے رہے ہیں۔ اور کرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ایک ایسا درویش انسان ویسے کرنی جو ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ایسی ماں کی اس نے خدمت کی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو پاؤ تو اس سے دعا کروانا۔ علی اور عمر نے اس کو حج کے مقام پر پایا تو اس سے دعا کروائی، معاویہ نے اس کو پایا، اس سے قتال کیا۔ یعنی کہ نبی کہتا ہے اس سے دعا کروانا، اور عمار حضرت اویس کرنی علی کے لشکر میں شامل ہو کر معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ بھی قتال کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عمار یاسر ہڈیوں تک ایمان سرایت کر چکا ہے۔ اللہ جب دو راستے اس کو دیتا ہے وہ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جنت کی طرف کا راستہ ہے عمار کا راستہ، معاویہ سے قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس معاویہ نے خزیمہ بن ثابت جو 2 صحابہ کے برابر جس کی گواہی تھی، ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے ایمان لے کر آیا کہ اس نے گواہی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہودی کے ساتھ گھوڑا خریدنے پر یہودی نے گواہ مانگا، حضرت خزیمہ بن ثابت نے دیکھا بھی نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑا خریدتے ہوئے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم اللہ کو مانے ہوئے، اللہ کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے جو کہا صحیح کہا۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی 2 بندوں کے گواہی کے برابر ہوگی، وہ بھی حضرت علی کے حق کی گواہی دے کر معاویہ کے ساتھ قتل و غارت گری کرتے ہوئے شہید ہوئے معاویہ کی فوجوں کے ہاتھوں۔ اس معاویہ کو تم ہادی اور مہدی کہتے ہو، اس معاویہ کو تم بے گناہ بے خطا کہتے ہو، اس یزید کے ابے کو تم کہتے ہو کہ جس نے حسین کو قتل کروایا، حسن کو زہر دینے پر معاویہ نے خوشیاں منوائی۔ ابو داؤد، احمد بن حنبل اور ذہبی پڑھو، اہل حدیث و حدیث کی کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیا تم لوگوں نے۔ معاویہ نے خوشیاں منائی حضرت حسن کے زہر دینے پر، اور حضرت رسول اللہ کے صحابی حضرت مقدام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاویہ کہتا ہے ماتا حسن تعدہ مصیبہ، حسن کے مرنے کو تو مصیبت سمجھ رہا ہے اے مقدام؟ مقدام نے کہا معاویہ تو نے میرا دل جلا دیا ہے، حسن کے مرنے پر انا للہ نہیں پڑھ لیتی؟ معاویہ میں بھی اب تجھے بے عزت کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ انہا صدق تو صدق نہیں ورنہ کذب تو کذب نہیں، یا معاویہ کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو کہنا جھوٹ ہے، سچ بولوں تو کہنا جھوٹ ہے۔ پھر حضرت مقدام نے کہا معاویہ میں تیرے گھر میں درندوں کے فرش بچھے ہوئے، ریشم پہنے ہوئے اور سونے چاندی کے زیورات اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہوئے تجھے دیکھتا ہوں۔ رائے تو کلو بیت کا فل معاویہ۔ تو معاویہ نے کہا بتا کہ اللہ کے نبی سے یہ حرام نہیں کیا تھا؟ قسم کھا کے بتا۔ معاویہ نے کہا ہاں حرام کیا تھا۔ تو پھر اس نے کہا میں یہ سب تیرے گھر میں حرام کاریاں دیکھ رہا ہوں معاویہ، بڑا تو امت کا سربراہ بنا بیٹھا ہے۔
تو معاویہ نے کیا کیا؟ توبہ کی، معافی مانگی، شرمسار ہوا، رشوت دی، رشوت دی، دو جو ہے نا تھیلیاں سونے کی اشرفیہ کی دی، وہ مرد مومن صحابی رسول نے اسی وقت تقسیم کر دی لوگوں کو کہ میں نہیں لیتا تیری رشوت۔ یہ ہے معاویہ کا کردار، یہ ہے معاویہ صحابہ کرام کو رشوت پر لگا دیا، صحابہ کرام کو قتل کیا، ذلیل کیا، اور جو نہیں بکا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو خرید سکا اس کو خرید لیا۔ بصر بن ارطاد بک گیا، مغیرہ بن شعبہ بک گیا، عمر بن عاص بک گیا، یہ سارے طلقاء میں سے ہیں، کوئی ان میں سے بدری احدی خندقی نہیں ہے جن کی احسان سے انتباہ کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ کا قرآن بھی سچ ثابت ہوتا ہے، معاویہ کے لشکر میں ایک بدری کوئی صحابی نہیں، ایک خندقی صحابی نہیں، ایک کوئی اللہ کے نبی سے بشارت پایا ہوا صحابی معاویہ کے لشکر میں نہیں تھا۔ سارے علی کے لشکر میں کوئی سابقون، کوئی اولون، کوئی بدری، کوئی احدی، کوئی خندقی، کوئی مہاجرین میں سے، کوئی اللہ کے نبی سے نام لے کر جنت کی بشارت پایا ہوا، کوئی اللہ کے نبی سے نام لے کر حق کی طرف بڑھنے والا، علی تو سب کا سردار وہاں پر موجود ہے۔ سیدہ شباب الاہل جنہ بھی علی کے لشکر میں موجود ہے۔ ہر خاص بندہ، ہر جو ہے نا صدیقین، شہداء اور سلف صالحین والا بندہ علی کے لشکر میں، اور ہر کتا بلا سابقون الاولون سے جیلس ہونے والا، اللہ کے نبی سے قتال کرنے والا، یزید، مروان، عبد الملک بن مروان، یہ سارے حرام خور معاویہ کے لشکر میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، جس نے نشہ کر کے نماز پڑھائی نا، ولید ابن عقبہ، وہ بھی معاویہ کے لشکر میں، اور جس نے جو سابقہ مرتد ہو گیا تھا بعد میں معافی ملی، وہ بھی معاویہ کے لشکر میں۔ ایسے ایسے حرام خور قسم کے بندے معاویہ کے لشکر میں حضرت علی پر بھونک رہے ہیں اور قتال کر رہے ہیں۔ یہ تھا معاویہ کا کردار، جس کی وجہ سے تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، جس کی وجہ سے تم ہمیں مشرک کہتے ہو، جس کی وجہ سے تم ہمیں جو ہے نا کافر بھی کہتے ہو، اور ہم نے کچے چٹے تمہارے کھول کے رکھ دیے۔ پاکستان کی مسجدوں کو تم نے گندا کر دیا، عقیدوں کو تم نے برباد کر دیا، اور معاویہ اور یزید اور مروان کے نام پر تم لوگوں نے لوگوں کے ایمان کے سودے کر لیے۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔